اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان معصومہ ساجد۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نادیہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ اس موضوع کا پارٹ 1 یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ تو خواہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اب بتائیے گا کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یتیم سے مراد ایک ایسا نابالغ بچہ کہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا نابالغ بچہ کہ جس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا یتیم سے مراد ایک ایسا نابالغ بچہ کہ جس کے والد کی وفات ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو خواہر، اب بتائیے گا کہ ایک یتیم کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ایک یتیم کا سرپرست کون ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ایسا نابالغ بچہ، یعنی ایک ایسا لڑکا کہ جو ابھی 15 سال کا نہیں ہوا اور ایک ایسی لڑکی کہ جو ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی، تو شریعت کے مطابق ان کا سرپرست صرف اور صرف اس کا باپ ہے اور اس کا دادا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ماں نہ بھائی کوئی بھی اس بچے کے سرپرستی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر باپ یا دادا ان دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شریعت کے مطابق ان بچوں کے سرپرست وہ ہیں کہ جنہیں باپ یا دادا نے سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسا لڑکا کہ جو ابھی 15 سال کا نہیں ہوا اور ایک ایسی لڑکی جو ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی، تو شریعت کے مطابق اس کا سرپرست، اس کا ولی، اس کا باپ اور دادا ہے۔ اور جب باپ اور دادا کی وفات ہو جاتی ہے تو شریعت کے مطابق ان کا سرپرست وہ ہوتا ہے کہ جسے باپ یا دادا نے سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہو۔ تو خواہر، اب بتائیے گا کہ اگر باپ یا دادا میں سے کسی نے بھی یتیم کی سرپرستی کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا تو پھر یتیم کا ولی کون ہوتا ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اگر باپ یا دادا ان دونوں میں سے کسی نے بھی یتیم کی سرپرستی کے لیے مقرر نہیں کیا تو ان بچوں کی ذمہ داری مومنین پر آ جاتی ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ اگر باپ یا دادا میں سے کسی نے بھی یتیم کی سرپرستی کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا تو یتیم کی ذمہ داری شرعی حاکم پر آ جاتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو یتیم کی ذمہ داری شرعی حاکم پر آ جاتی ہے۔ تو خواہر، آپ بتائیے گا کہ اگر شرعی حاکم بھی نہ ہو تو پھر یتیم کی ذمہ داری کس پر آ جاتی ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اگر شرعی حاکم بھی نہیں ہے تو ان بچوں کی ذمہ داری مومنین پر آ جاتی ہے۔ جی مومنین کرام، اگر کوئی شرعی حاکم بھی نہیں ہے تو پھر یتیم کی سرپرستی کی ذمہ داری مومنین پر آ جاتی ہے کہ مومنین میں سے کوئی یتیم کی کفالت کرے۔ تو خواہر، میرا آپ سے بہت ضروری سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کے لیے خدا نے کوئی جنت کا وعدہ کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ بالکل، خدا نے یتیم کی سرپرستی کرنے والوں کے لیے، یتیم کی پرورش کرنے والوں کے لیے، یتیم کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ بات رسول اللہ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی یتیم کی حفاظت کرے، اس کی پرورش کرے تو خدا اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کا سرپرست بن جائے، اس کی سرپرستی اچھی طرح کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے تو اس بچے کے ہر بال کے عوض خدا نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کے رونے سے خدا کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ تو
تو اس پر خدا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، جس کسی نے بھی اس یتیم کو خاموش کر دیا تو قیامت کے دن اس شخص کو خوش کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ ترس کھا کر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے سنگ دلی کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے احادیث کے ذیل میں ہمارے سامنے اس جواب کی وضاحت کی ہے۔ خواہر نے ہمیں بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور اس یتیم کے درمیان، یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان کوئی بھی جدائی کا پردہ نہیں ہوگا۔ اور خواہر نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس سے سنگ دلی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو خواہر آپ بتائیے گا، جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری مال کے متعلق کیا بنتی ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے، یتیم کا مال استعمال کرنے کے لیے اس کی بہت سی ذمہ داری بنتی ہے، جن میں سے سب سے پہلی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال میں سے ہر وہ خرچہ لے سکتا ہے کہ جس میں یتیم کی بھلائی ہو، اور دوسرا کہ یتیم کے لباس کا خرچہ یتیم کے مال سے لینا چاہیے، اور تیسرا کہ یتیم کے کھانے کا خرچہ یتیم کے پیسوں سے نکالنا واجب نہیں ہے، اور چوتھا کہ یتیم کے خوراک میں نہ اتنی زیادہ کنجوسی ہو نہ ہی زیادہ خرچہ ہو، یعنی فضول خرچی نہ ہو، اور چوتھا کہ یتیم کے کھانے کی مقدار اور اہل خانہ کی مقدار الگ ہو، یعنی ان دونوں میں سے الگ ہو، یعنی یتیم کے کھانے کی مقدار الگ ہے اور یتیم کے کھانے کی مقدار الگ ہے اور گھر والوں کے کھانے کی مقدار الگ ہے، تو ایسے موقع پر یتیم کا خرچہ گھر والوں کے ساتھ ملا کر نہ نکالے۔ یہاں پر بات بتاتی چلوں کہ اگر یتیم کے کھانے کی مقدار اور اہل خانہ کے کھانے میں اتنا فرق نہیں ہے تو پھر یتیم کے خرچہ ان کے ساتھ نکالنا چاہیے، ان کے ساتھ ملا کر نکالنا چاہیے۔ اور چھٹا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یتیم کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کی یتیم کے مال کے متعلق بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جن میں سب سے پہلی یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال میں سے ہر وہ خرچہ لے سکتا ہے کہ جس میں یتیم کی بھلائی ہو، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو چاہیے کہ یتیم کے لباس کا خرچہ یتیم کے مال میں سے ہی نکالے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو چاہیے کہ نہ وہ یتیم کے مال میں کنجوسی کرے اور نہ ہی فضول خرچی کرے، اسے میانہ روی کرنی چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو واجب نہیں ہے کہ وہ یتیم کے کھانے کا خرچہ بھی یتیم کے مال میں سے نکالے۔ پانچواں کہ اگر یتیم کے کھانے کی مقدار اور قسم میں بہت زیادہ فرق ہے تو وہ اس کا خرچہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ نکالے۔ چھٹا یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی ہر ضروریات کا خیال رکھے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ کیا یتیم کی کفالت کرنے والا اس کے مال میں سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال میں سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ بے شک۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا شخص دولت مند ہے تو ایسے موقع پر اسے بہتر یہ ہے کہ وہ اسے اپنی کفالت کا معاوضہ نہ لے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ شریعت اور اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس کے مال میں سے اپنا معاوضہ لے لے، لیکن اگر کفالت کرنے والا دولت مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مال میں سے اپنا معاوضہ نہ لے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ جو یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے وہ اس کے مال میں سے کتنا معاوضہ لے سکتا ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ یہاں پر دو باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی کہ جس طرح سے عام طور پر معاشرے میں ایک بچے کی پرورش کرنے کے لیے معاوضہ دیا جاتا ہے وہ اتنا لے، اور دوسری بات کہ وہ اتنا معاوضہ لے کہ جس سے بس اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے، یتیم کی کفالت کرنے والا ان دونوں میں سے کم کا معاوضہ لے۔
جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال میں سے اتنا معاوضہ لے سکتا ہے کہ جتنا شریعت میں ایک بچے کی پرورش کا لیا جاتا ہے، یا وہ اتنا لے سکتا ہے کہ جس میں اس کی اپنی ضروریات پوری ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو کم ہے انسان وہ معاوضہ لے۔ تو خواہر اب بتائیے گا کہ جب یتیم بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیم کی کفالت کرنے والے کی اس کے مال کے متعلق کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ جب یتیم بالغ ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، جب اس کے اندر عقل و شعور ہو، تو یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو اس کا مال واپس کر دیں۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ ایک یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے، جب اس کے اندر عقل و شعور آ جائے، تو پھر یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا مال اس کو واپس کر دے۔ خواہر یہاں پر میں آپ سے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اگر یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کو اس کا مال واپس کر دے تو پھر اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ بتاتی چلوں کہ اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرنے والا اسے بالغ ہونے سے پہلے مال دے دیتا ہے یا کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اسے بالغ ہونے کے بعد مال واپس کرے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک یتیم بالغ ہو جائے تب اسے اس کا مال واپس کر دیا جائے، اور اگر اس کا مال کسی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو مال دے دیا جائے اور وہ مال کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو پھر یہ گناہ ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا، اگر ایک بچہ یتیم ہے اور وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اب بالغ ہونے کے بعد بھی جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ اس کا مال اس کو واپس نہیں کرتا، تو پھر اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ یتیم کو اس کا مال بالغ ہونے کے بعد دیا جائے، لیکن یہاں پر دو باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کو مال یتیم کو مال اس نیت سے نہ دے کہ یہ ابھی حفاظت نہیں کر سکتا مال کی، تو یہ بہترین امر ہے، تو یہ جائز ہے کہ وہ اس کو ابھی مال واپس نہ کرے۔ اور دوسری بات کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا اسے مال اس نیت کے ساتھ واپس نہ کرے کہ وہ خود رکھ لے گا، تو وہ قرآن اور حدیث کے ذیل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس سوال کے جواب میں دو باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کو اس کا مال اس نیت سے نہ دے کہ یتیم ابھی اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر یہ جائز ہے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر یتیم کی کفالت کرنے والا اس نیت سے اس کا مال واپس نہ کرے کہ یہ مال خود رکھ لے گا، خود کھا لے گا، تو پھر قرآن اور حدیث کے متعلق یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو خواہر میرا آپ سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم کے متعلق مومنین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ مومنین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے، یتیموں کی حفاظت کرے۔ اگر وہ اتنا نہیں کر سکتے تو پھر ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ ایک مومنین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مومنین یتیم کی کفالت کریں، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ یتیم کے ساتھ محبت کریں، یتیم کے ساتھ رحم دلی کریں، یتیم کے ساتھ صلہ کریں۔ تو مومنین کرام، اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔